الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 451، 452، 453۔ سماعت فرمائیے۔ جمعے کے دن موجود وہ مخصوص گھڑی جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے، یہ تینوں احادیث 51، 52، 53 یہ احادیث جو ہیں جمعۃ المبارک کے دن ان عظیم ساعتوں کے حوالے سے ہیں۔ آئیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جمعے کے دن میں عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس مخصوص گھڑی کو تلاش کرو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث کے راوی محمد بن ابو حمید کو امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض اہل علم نے ان کے حافظے کے حوالے سے بھی انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 452، کثیر بن عبداللہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے، بندہ اس میں جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی وہ کون سی گھڑی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کی نماز کھڑی ہوتی ہے تو اس کے ختم ہونے تک وہ گھڑی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب یعنی کہ حسن ضعیف حدیث قرار دیا ہے۔ آئیے حدیث نمبر 453، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر جمعے کا دن ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی میں انہیں وہاں سے زمین پر اتارا گیا۔ تو اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جو بندہ مسلم اس میں نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر میری ملاقات حضرت عبداللہ بن سلام سے ہوئی، میں نے اس حدیث کا تذکرہ ان سے کیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے اس گھڑی کے بارے میں پتہ ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں اور آپ اس بارے میں مجھے بخل سے کام نہ لیں۔ تو انہوں نے فرمایا وہ عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ عصر کے بعد ہو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں جو بندہ مسلمان نماز ادا کر رہا ہو، اور آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں وہ ایسا وقت ہے جس میں نماز ادا نہیں کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز کی حالت میں شمار ہوتا ہے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ بھی تو ایسا ہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے زیر باب میں 3 احادیث کی تخریج کی ہے، ان میں ساعت قبولیت، دعا کی قبولیت، فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو آئیے حضرات محترم، اس کے بارے میں 50 سے زائد اقوال موجود ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نماز عصر کی فراغت سے لے کر تا غروب آفتاب تک، امام کے ممبر پر جلوہ افروز ہونے سے لے کر تا ختم نماز جمعہ تک بھی قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے وقت بوقت اذان فجر، جمعۃ المبارک کے دن بوقت اذان فجر
طلوع فجر سے لے کر تا طلوع آفتاب تک، طلوع آفتاب کے بعد 1 گھنٹہ تک، عین طلوع آفتاب کے وقت، عین بوقت زوال، اذان خطبہ کے وقت، یہ ساعت پورا دن گردش کرتی رہتی ہے۔ یہ ساعت ایک جمعے کے دن نہیں ہوتی بلکہ سال بھر کے تمام جمعہ میں گردش کرتی رہتی ہے، ایک وقت میں نہیں ہوتی۔ خطبے کے لیے امام کی آمد سے لے کر تا اختتام نماز جمعہ تک 3 اوقات کا مجموعہ، جمعے کی اذان ثانی، وقت خطبہ، وقت اقامت اور وقت اقامت صلاۃ، 2 خطبوں کے درمیان کا وقت، اقامت صلاۃ سے لے کر تا اختتام نماز، دوران نماز عصر دعا دل میں کی جائے، آغاز صلاۃ تا غروب آفتاب تک، یعنی کہ یہ ساری ساعتیں ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعۃ المبارک میں ایک ساعت ایسی ہے کہ مسلمان اس میں جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 424۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعۃ المبارک کے شب و روز میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نہ دیتا ہو جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہو۔ اللہ اکبر! یہ ہے جمعۃ المبارک کی عظمت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعجم الاوسط کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، نقل کی گئی ہے یہ حدیث کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی مسلمان کی مغفرت کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔